جی آج کا اتنا زبردست عمل ہے کہ آپ کی حیرانگی جو سی ہے وہ آپ حیران ہی ہو جائیں گے، اپنی حیرانگی پہ آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے کہ اتنا زبردست یہ ہے محبت کا وظیفہ۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری معشوق روٹھی ہوئی ہے، ہمارا معشوق روٹھا ہوا ہے، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، ورنہ وہ بھی دن تھے جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، سانس نہیں لیا جاتا تھا، تو آج وہ محبوب ہے جو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جی ہاں، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ معشوق پہلے تو معشوق رہے، پھر کھانے پینے کے بعد جناب کک ماری تو وہ گئے۔ تو لہٰذا آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ کک مارنے والوں کے لیے ہے، ان کی سزا کے لیے۔ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ میں عمل کر کے بھی دیتا تھا، اور آج کل تو نہیں کر رہا تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے بالکل نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ ابھی میں ٹھیک ہوں، کافی بہتری ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے آپ اپنے محبوب کے لیے جب کریں گے نا تو یقین کریں اس کی نیندیں اڑ جائیں گی، اس کا جو سکون ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ جب تک وہ آپ کو دیکھے گا نہیں وہ جناب سو نہیں پائے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ یہ عمل کر جائیں سے عمل یہ کر جائیں۔ اب عمل کس طرح ہے؟ اب میری عادت ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں وہ دیگر عملوں کی طرح نہیں کرتا کہ میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو مکمل دیکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، دیکھیں نہ دیکھیں، ڈز ناٹ میٹر۔ لیکن میں جو آپ کے لیے جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ پیار محبت میں ناکام ہیں وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ دال ماش لینی ہے، اس کا آٹا بنا لینا ہے، اس کو گرائنڈر کر لینا ہے، یعنی باریک آپ نے اس کو پیس لیا۔ پیسنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالا، اس کا بڑا بہترین قسم کر کے آٹا گوندا۔ آٹا گوندنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا 1 سے 2 چمچی شہد بھی ڈال لیں، 1 سے 2 چمچی سے زیادہ شہد۔ اب شہد نہیں آپ کو مل رہا تو پھر چینی ڈال لیں، چینی جو ہے وہ اچھی طرح بوائل کر کے اس کو گاڑا سا وہ سیرپ بنا کے 2 چمچی وہ ڈال لیں، اسے اچھی طرح گوندیں۔ گوندنے کے بعد آپ نے اس کا پتلا بنانا ہے، پتلا بنانا ہے۔ پتلا بنانے کے بعد پتلا اس قسم کا بنائے کہ اگر آپ کا جو محبوب ہے وہ خاتون ہے تو پھر وہ اس کی شبیہ جو ہے وہ خاتون والی بنائے، اگر آپ کا محبوب مرد ہے تو پھر اس کی شکل مرد جیسی بنائیں گے۔ وہ پتلا آپ نے بنا لیا، ناف والی جگہ پہ آپ نے اس کا سوراخ رکھ دینا، اس کا سوراخ رکھنا ہے کافی، تھوڑا سا اسے سوکھنے دیں، 1 سے 2 دن جو ہے وہ پتلا سوکھ جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی مشوق کا نام اور اس کی ماں کا نام فی حق و غرض لکھ کے نیچے اپنا نام اور اپنی ماں کا نام، فی حق و غرض کی جگہ آپ الحب بھی لکھ سکتے ہیں، الحب، اور اپنا نام اپنی ماں کا نام لکھ کے تو جناب آپ نے وہ تعویذ جو ہے کاغذ کا بنایا ہے اس کی ناف میں رکھ دیں۔ ناف میں رکھ کے اس کے اوپر آپ نے اپنے خون کے 3 قطرے جو ہیں وہ ڈالنے، ڈالنے کے بعد وہی آٹا لے کے آپ اس کے پیٹ کے اوپر بند کر دیں، وہ تعویذ بند ہو گیا۔ آپ وہ جو پتلا ہے وہ آپ نے سفید کپڑے میں، سبز کپڑے میں، کالے کپڑے میں، کسی بھی، لیکن پاک صاف کپڑا ہونا چاہیے، اسے آپ نے لپیٹ کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں یا کسی بوتل میں بند کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ بوتل میں اگر بند کر لیں اسے کھڑا کر لیں، کھڑا کرنے کے بعد آپ نے جناب اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے 918 مرتبہ آپ نے روزانہ اس کے اوپر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب طریقہ کار اس کا اور بھی ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فجر کے ٹائم بھی 918 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، آپ عصر کے ٹائم بھی 918 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی 918 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ٹوٹل ہو گئے 2754، کیونکہ سورہ کوثر کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 2754۔ اگر آپ ایک دن میں 2754 کرتے تو پھر تو واہ کمال ہو گیا۔ اگر آپ اتنی لمبی نشست نہیں دے سکتے تو پھر آپ ایک مرتبہ 918 مرتبہ پڑھ لیں، تو پھر یہ روزانہ 918 مرتبہ اس پہ پڑھ کے اس کو پھونکیں اور پھونک کے اوپر سے ڈھکن بند کریں اور وہ پتلا آپ رکھ دیں، اور انشاءاللہ آپ کے محبوب کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے اس کو پھونک کے اوپر سے شیشی سے جناب اس کا جو ڈھکن ہے وہ کس کے باندھا ہے، آپ اس کو بندش کر رہے ہیں کہ اس کا چین اور اس کا سکون برباد ہو جائے، تو جب تک یہ مجھ سے معافی نہ مانگے اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ نے روزانہ یہ کرنا ہی ہے، آپ نے 21 دن یہی حالت کرنی ہے۔ اگر آپ فجر کے ٹائم، عصر کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم 3 مرتبہ آپ ٹوٹل اس پہ 2754 پڑھ جاتے ہیں تو پھر تو تیز اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اتنی لمبی نشست میں نہیں دے سکتا تو 918 مرتبہ ایک نشست دیں تو اثر اس کا شروع ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، وہ 2754 پڑھ کے ہی چھوڑیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو عشاء کے بعد 2754 جناب مرتبہ پڑھ کے تو اس کے اوپر پھونک مار کے اس کا ڈھکن بند کر دیں اینڈ آف دی لاسٹ، کہ جب 21 دن پورے ہو جائیں وہ جو شیشی ہے جس کے اندر آپ نے اس کا پتلا جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے، وہ شیشی آپ قبرستان کی پاک جگہ کے اوپر جا کے دفن کر دیں، گڑا نکالیں تو 3-4 فٹ کا یا 1.5 فٹ کا اس میں رکھ کے، تو جناب اس وقت تک آپ کی زبان نہیں رکنی چاہیے جب تک آپ گڑا کھود رہے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر ہی پڑھنی ہے، آپ نے وہ پتلا شیشی سمیت اوپر سے ڈھکن جو اچھی طرح بند کر کے سخت کر کے آپ نے وہ دفن کر دیا ہے۔ جب تک وہ پتلا نکلے گا نہیں آپ کے محبوب کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ کا محبوب چیخیں مارتا ہوا جناب وہ آپ کو ڈھونڈتا ہی پھرے گا۔ یہ میں لوگوں کو کر کے بھی دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو کر کے دیتا ہوں، لیکن
بڑا اس کا زبردست اثر ہے. تو لہٰذا آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں آج کا میرا وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اس طرح کا وظیفہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں آیا, تو لہٰذا آپ یہ خود بھی ٹرائی کریں. اگر آپ سے خود نہیں ہوتا تو انشاءاللہ میں کر کے دینے کے لیے تیار ہوں, کر کے میں آپ کو کوریئر کر دوں گا. اگلی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر امیشا بخاری کو اجازت ہے. اللہ نگہبان.